السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر آدمی چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہ کنٹینٹ کریٹر بھی بن چکا ہے۔ اس کے لیے بے شمار اپلیکیشن موجود ہیں، مثلاً وہ ٹک ٹاکر ہو سکتا ہے، یوٹیوبر ہو سکتا ہے، انسٹاگرامر ہو سکتا ہے۔ اس کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، اس کو کچھ نہ کچھ ایڈیٹنگ کی اپلیکیشن سیکھنی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا پڑتی ہے، آپ کو فوٹو ایڈیٹنگ سیکھنا پڑتی ہے تاکہ آپ تھمبنیل بنا سکیں، اور اس طریقے سے اور کافی ساؤنڈ کی امپرومنٹ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ڈھیر ساری مختلف اپلیکیشنز کے بارے میں سیکھیں، کینوا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں بلٹ ان موجود ہیں، اور یہ ہے بھی فری۔ اس کو استعمال کرنا ریلیٹیولی آسان ہے، سیکھنا بھی آسان ہے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے ایک کورس تیار کیا ہے فری میں آپ کے لیے، جس کے اندر 20+ ویڈیوز ہوں گی، چھوٹی چھوٹی 10-10 منٹ کی، جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو کینوا کا مکمل تعارف کروایا جائے گا اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ ماسٹر ہو جائیں گے۔ تو آج کی پہلی ویڈیو میں آپ کو اس کا انٹرفیس اور مینیو جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی پہلی ویڈیو کی طرف۔ ویورز، اس وقت ہم کینوا کے ہوم پیج پہ موجود ہیں، اور یہ جو پیرل بارز ہیں اس کو کلک کریں تو آپ کی سائڈ بار کولیپس کر جاتی ہے۔ اس میں جتنے بھی آپشنز اویلیبل ہیں ان کو ایکسیس کرنے کے کئی طریقے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ٹاپ لیول مینیو ہے۔ یہ ٹاپ پہ مینیو بار ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں۔ ڈیزائن اسپاٹ لائٹس، اس میں ویژول ڈاکومنٹس میں آ جاتا ہے ویژول سویٹ، ڈاکس، پریزنٹیشنز، وائٹ بورڈز، PDF ایڈیٹر، گرافس اینڈ چارٹس۔ اس کے بعد فوٹوز اینڈ ویڈیوز کے اندر ویڈیو ایڈیٹر موجود ہے، یوٹیوب ویڈیو ایڈیٹر موجود ہے، فوٹو ایڈیٹر موجود ہے، فوٹو کولاجز اویلیبل ہیں۔ پھر پرنٹ پہ آ جاتے ہیں، یعنی وہ ڈاکومنٹس جو آپ بعد میں پرنٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بزنس کارڈز، انویٹیشنز، مگز، ٹی شرٹس، ہوڈیز، کیلنڈرز، لیبلز۔ یہ جو چیزیں ہیں مگز، ٹی شرٹس اور ہوڈیز، یہ اصل میں تو پرنٹ کہیں اور بھی ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ پرنٹنگ مشینیں ہوتی ہیں، پرنٹنگ پریس ہوتے ہیں، لیکن ان کی ڈیزائننگ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مارکیٹنگ سے اگر آپ کا تعلق ہے تو لوگوز، پوسٹرز، فلائرز، بروشرز، سوشل میڈیا، ویب سائٹ سٹکرز، یارڈ سائنز اور QR کوڈ جنریٹر، یہ سب چیزیں آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپ لیول مینیو ہے بزنس۔ اچھا، ہوتا یوں ہے کہ وہی آئٹمز جو پہلے آپ نے پچھلے مینیو میں دیکھے ہیں ان کو کسی اور طریقے سے گروپنگ کر کے اس مینیو کے اندر اس کو جمع کیا گیا ہے۔ اب بزنس کے حوالے سے یعنی کہ کینوا فار بزنس میں کیا ہوتا ہے؟ کنٹینٹ کریشن، ویژول کمیونیکیشن، برانڈ مینجمنٹ، ٹیم کولیبوریشن، پلان اینڈ شیڈول کنٹینٹ، ایسٹ مینجمنٹ، برین اسٹارمز اینڈ ورکشاپس، برانڈڈ ٹیم ٹیمپلیٹس، پروڈکٹیوٹی اینڈ ورک فلو، آل بزنس سولوشنز۔ اس کے بعد اگر بزنسز کو ٹائپس میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 4 ٹائپس ہیں: انٹرپرائز، اسمال اینڈ میڈیم، اسٹارٹ اپس، فرینچائزز۔ ان میں سے کسی سے آپ کا تعلق ہو تو آپ اس میں کلک کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ سلوشن پرووائڈر ہیں تو پھر آپ کے لیے مینیوز جو ہیں وہ ہے مارکیٹنگ، کریٹیوز، ایجنسیز، سیلز، کمیونیکیشنز، میڈیا اینڈ پبلشنگ، ریئل اسٹیٹ، یعنی اگر آپ پراپرٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، سیل پرچیز کرتے ہیں، تو اس بزنس کے حوالے سے جو جو کچھ آپ کو کریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی۔ اس کے بعد ریسورسز اگر آپ بیچتے ہیں، بزنس ریسورسز، کیس اسٹڈیز، فیچرز، انٹیگریشن اینڈ ایپس، سیکیورٹی۔ یہ کیس اسٹڈیز کے اندر انہوں نے کچھ ایسے کیسز بتائے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کا کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے انٹرپرائز لیول پہ، تو اس کی کیس اسٹڈیز موجود ہیں آپ کے سمجھنے کے لیے۔ نیکسٹ ہے جی، اگر آپ کا تعلق ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے ہے تو پھر آپ کے لیے کیا کچھ اویلیبل ہے۔ ٹیچرز اینڈ اسکولز، یعنی جو اسکول اونرز ہیں یا ٹیچرز جو ہیں وہ یہاں پہ کلک کریں۔ اسٹوڈنٹس ہیں اگر آپ تو یہاں پہ کلک کریں۔ ٹیچنگ ریسورسز، LMS انٹیگریشنز۔ LMS ہوتا ہے لرننگ مینجمنٹ سافٹ ویئر۔ یہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں اسپیشلی پرائیویٹ، ان کے اندر ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرایا ہوتا ہے انہوں نے، جس کی مدد سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کو اسائنمنٹ دی جاتی ہیں، اسٹوڈنٹس اس کے ذریعے سے اسائنمنٹ سبمٹ کرتے ہیں، ان کے مارکس جب آتے ہیں وہ بھی وہیں پہ پبلش ہوتے ہیں، ان کا فی بل اگر تیار ہو گیا ہے تو وہی وہیں پہ پبلش ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس اپنے پورٹل کے اوپر لاگ ان کر کے یہ ساری انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ اگر آپ کے اسکول میں یہ والا LMS موجود ہے
تو کینوا کو اس کے اندر انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جب اس اپنے پورٹل پہ لاگ ان کریں گے تو آپ کا جو بزنس یا کارپوریٹ لائسنس ہے اسی کے تھرو اس کے اندر سے ہی سارے والے ٹولز یوز کر سکیں گے. اس کے بعد کچھ کیس اسٹڈیز ہیں، اور یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے مینیو میں بھی کیس اسٹڈیز کا ذکر آیا تھا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہی مینیو جو ہیں وہ گھوم پھر کے مختلف کیٹیگریز کے اندر، مختلف گروپنگز کے اندر انہوں نے ان کو پیش کیا ہوا ہے. اور ہائر ایجوکیشن، اگر یونیورسٹیز وغیرہ میں آپ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے جو کچھ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں پہ میٹ ہوگی. اس کے بعد ہے یہ پلانز اینڈ پرائسنگ. ان کے 3 پلانز ہیں، ان کی ذرا ہم تفصیلات دیکھ لیتے ہیں. ایک فری والا ہے، ایک پرو ہے، ایک ٹیمز والا ہے. انڈیویجولز اینڈ ٹیمز، اگر آپ ایک اکیلے آدمی ہیں یا ایک ٹیم ہے، آپ کی چھوٹی سی کمپنی ہے جس میں 8-10 لوگ کام کرتے ہیں اور میڈیا کریشن کا کام کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ والا لیسن سوٹ کرتا ہے. اس میں کینوا فری ہے جس پہ کوئی فیس نہیں ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. ایزی ڈریگ اینڈ ڈراپ ایڈیٹر، 1 ملین پلس پروفیشنلی ڈیزائن ٹیمپلیٹس، 1000 پلس ڈیزائن ٹائپ، سوشل پوسٹ اینڈ مور، 3 ملین پلس اسٹاک فوٹوز اینڈ گرافکس، AI جنریٹڈ رائٹنگ اینڈ ڈیزائنز، ڈیزائن پرنٹنگ اینڈ ڈیلیوری، 5 گیگا بائٹ آف کلاؤڈ اسٹوریج. کلاؤڈ اسٹوریج آپ کو چاہیے ہوتی ہے، جو بھی آپ کو پروجیکٹ یہاں پہ کام کریں گے یا کوئی ڈیزائن تیار کریں گے تو وہ ان کی ویب سائٹ پہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، آپ جہاں سے چاہے لاگ ان کر کے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا پرو ورژن ہے جس کے اندر بیسک والے فیچرز کے علاوہ کچھ ایڈیشنل فیچرز آ جاتے ہیں، جس میں ایک یہ کہ 1 ٹیرا بائٹ آف کلاؤڈ اسٹوریج اسپیس ہے، پچھلے میں 5 گیگا بائٹ تھی، اور 24/7 آپ کو کسٹمر سپورٹ اویلیبل ہے. یعنی آپ کو کوئی پرابلم آئے تو آپ ان کو ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو پراپرلی جواب دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹیمپلیٹس کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، جو کچھ بھی ایسیٹس آن لائن اویلیبل ہیں ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے کینوا فار ٹیمز. اس کی فیس ہے $130 پر ایئر، اور اس میں 5 تک لوگ آپ کی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی ایک ہی اکاؤنٹ سے لاگ ان کر کے 5 بندے مختلف لیپ ٹاپ سے لاگ ان کر سکتے ہیں اور ایک ہی پروجیکٹ پہ اکٹھے کام کر سکتے ہیں. اور اس میں وہی فیچر ہیں پلس کچھ چیزیں جو اویلیبل ہیں ان کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، اور AI ایڈمن کنٹرولز آپ کو مل جاتا ہے، اور ISO سرٹیفیکیشن کمپلائنس بھی آپ کو مل جائے گی جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے. والیوم پرائسنگ اویلیبل، یعنی جتنے لوگ اس میں کتنے لوگوں کی کمپنی ہے، 50 لوگوں نے کام کرنا ہے، 100 لوگوں نے کام کرنا ہے، تو اس کے بارے میں نیگوشیٹ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا، فار آل پریکٹیکل پرپزز آپ کے لیے فری والا پلان ہی کافی ہے، آپ کو پیڈ پلان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی تک یہی فری والا ہی یوز کر رہا ہوں، اور جب میں آگے مزید آپ کو لیکچرز میں بتاؤں گا کہ کیا کچھ آپ اس کے ساتھ اچیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ ٹیچرز ہیں یا اسکولز کی طرف سے ہیں تو آپ کے لیے سارا کچھ فری ہے. یہ ایک بڑی اچھی انہوں نے آفر کی ہوئی ہے. آپ کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ ٹیچر ہیں سرٹیفائڈ اور کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھا رہے ہیں، وہ انسٹیٹیوشن بھی سرٹیفائڈ ہونا چاہیے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ فرام کنڈر گارڈن ٹو 12th گریڈ، یعنی کالج کا جو ہمارا لیول ہوتا ہے 12ویں جماعت، وہاں تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے، یونیورسٹی والوں کے لیے فری نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ ہیں تو آپ یہاں پہ گیٹ ویریفائڈ پہ کلک کریں تو وہ آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں پروف کے طور پہ، وہ آپ دے دیتے ہیں تو آپ کو فری کا اکاؤنٹ مل جاتا ہے. اب ہم سائڈ بار کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ ہوم بٹن ہے، آپ لیفٹ رائٹ کہیں بھی کام کر رہے ہوں، واپس ہوم پہ آنا ہو تو اس پہ کلک کریں. پھر یہ ایک میجک اسٹوڈیو ہے. اس کے اندر جو نئے ڈیولپ فیچر ہیں پچھلے 1 سال میں جب سے AI کا رجحان ہوا ہے، تو AI کی مدد سے جو چیزیں آپ بنا سکتے ہیں وہ سارے ٹولز یہاں پہ اویلیبل ہیں. اس کے بعد پروجیکٹس پہ کلک کرتے ہیں. اس میں آپ نے آج تک جتنے بھی پروجیکٹس پہ کام کیا ہوگا وہ سارے آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. مثال کے طور پہ یہ میں نے جو چیزیں آج تک یہاں پہ کینوا پہ تیار کی ہیں وہ ساری یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. یہ ایک فولڈرز کا مینیو ہے، آپ ڈفرینٹ فولڈرز کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنا کیا ہوا کام یا اپنے اپلوڈ کیے ہوئے امیجز یا میڈیا وغیرہ اس میں آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیمپلیٹس پہ آ جائیں.
यहाँ पे आपको लाखों की तादाद में टेम्पलेट्स मिलेंगे और उनको इन्होंने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में ग्रुप किया हुआ है। ये रिकमेंडेड है, ये प्रेजेंटेशन से बारे में है, ये सोशल मीडिया के बारे में है, ये वीडियोस के बारे में है। मोर पे क्लिक करें तो और भी आ जाएगा। मैं आपको सोशल मीडिया के कुछ टेम्पलेट्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये वर्टिकल फॉर्मेट में आ गए, ये यूट्यूब वाला फॉर्मेट आ गया, ये सारे उनके थंबनेल्स हैं, ये कैनवा के आ गए। इस तरीके से इसमें लाखों की तादाद में टेम्पलेट्स आपको मौजूद हैं और किसी भी टेम्पलेट को लेके किस तरीके से आपने अपना थंबनेल या वीडियो बनानी है ये मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद ये एक ब्रांड वाली चीज़ है, ये सिर्फ प्रो फीचर में अवेलेबल है। यानी अगर आप एक कंपनी हैं और अपने ब्रांड आपने इस्टेब्लिश किया हुआ है, उस ब्रांड से रिलेटेड जितनी चीज़ें आपने बनानी हैं, अपने कलर्स, अपने लोगोज़, वो आप इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल लेसन्स के अंदर फ्री वाले में ये अवेलेबल नहीं है। बैक टू होम। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये भी देख लें कि ये जिस आइटम के सामने ये येलो कलर का एक क्राउन बना होता है, ये पेड वर्जन वाला आइटम है, ये फ्री में आपको इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे। उसके बाद कुछ ऐप्स हैं जो ये रिकमेंड करते हैं और ये इसके साथ कपल्ड हैं। दे वर्क बेटर विद कैनवा, ये उनके नाम नीचे आ जाएंगे। उसके बाद क्रिएट अ टीम है। अगर आपका लाइसेंस मल्टीपल इंडिविजुअल्स वाला है, टीम्स वाला है, तो फिर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको कहता है कि इनवाइट करें अपने टीम मेंबर्स को, उनका ईमेल एड्रेस डालें और उनको आप ईमेल भेजते हैं। वो उसी ईमेल के ज़रिए से क्लिक करके जब लॉगिन करेंगे तो आपके बनाए हुए अकाउंट में वो एज ए टीम मेंबर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि ये नहीं है, मेरे पास भी इंडिविजुअल वाला फ्री वाला लाइसेंस है, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। और उसके नीचे ट्रैश है, इसमें जो चीज़ आपने डिलीट की हो वो आप जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। अभी मैं होम पे जाके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कितनी आसानी के साथ कोई भी काम आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम YouTube का एक थंबनेल बनाना चाहते हैं, YouTube वीडियो का, तो एक तरीका एक्सेस करने का इन टूल्स को ये भी है कि होम पे जाके सर्च बार के अंदर आप टाइप करें आप क्या करना चाहते हैं। बस मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा है यूट्यूब थंबनेल, तो ये नीचे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। वो मेरे प्रोजेक्ट शो कर रहा है जो मैंने थंबनेल बनाए हुए हैं पहले यूट्यूब के, और यहाँ टेम्पलेट पे करूँगा तो टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो ये टेम्पलेट आ गए यूट्यूब थंबनेल और उसका साइज़ क्या है 1280x720। तो यही थंबनेल मैंने बनाना है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब उसके जितने भी टेम्पलेट्स इस कैटेगरी के हैं वो सारे मुझे दिखा रहा है। इनमें से जिनके ऊपर नहीं बना हुआ ये वाला क्राउन वो मैं यूज़ करूँगा। मैं मिसाल के तौर पे ये वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। लेकिन ये भी प्रो है, ये मैं नहीं कर सकता, मैं ये वाला कर लेता हूँ। हाउ डू आई फाइंड अ बिज़नेस आइडिया, तो ये सामने आ गया और उससे रिलेटेड नीचे और भी काफ़ी सारे दिखा रहा है। मैं इसको चाहूँ तो अपने फेवरेट्स में ऐड कर सकता हूँ, यहाँ स्टार लगाऊंगा तो ये मेरे फेवरेट्स में आ जाएगा। ये 100% फुली कस्टमाइजेबल है। एडिट एंड डाउनलोड ऑन द गो, शेयर एंड पब्लिश एनीवेयर, ठीक है जी। इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। अब पहले मैंने मिसाल के तौर पे ये पिक्चर चेंज करनी है, तो मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा और लेफ़्ट साइड पे अपलोड के ऊपर आ जाऊँगा। यहाँ पे अगर मैंने पहले से पिक्चर अपलोड की हुई है तो वो यहाँ पे नज़र आएगी, जैसा कि ये मेरी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। अगर आपने नहीं की, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर से पिक्चर अपनी अपलोड कर देनी है। तो मैं ये वाली पिक्चर इसको ड्रैग करके उस पिक्चर के ऊपर ले जाऊँगा और वो देखिए उसके पीछे जाके वो फिट हो गई है। और ये पिक्चर जो है PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए ताकि उसकी बैकग्राउंड रिमूव हुई हो, तो फिर इस तरह वो खूबसूरती के साथ एम्बेड हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं ये टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा एंड आई विल स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है जी, जो भी मैंने टाइप करना है। और ये बल्ब चेंज करना है तो इसके क्लिक करूँगा और यहाँ से एलिमेंट्स में आऊँगा यहाँ पे, और इसमें हज़ारों लाखों एलिमेंट्स मौजूद हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे रखना चाहूँ तो वो आ जाएगी। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं बल्ब की बजाय अमेज़ॉन का साइन यहाँ पे रखता हूँ। ये आ गया। पहले को इनफैक्ट मुझे डिलीट करना चाहिए, ये डिलीट हो गया और ये उसकी जगह पे ये वाला एलिमेंट मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से जो लाखों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं उनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक बेहतरीन थंबनेल तैयार कर सकते हैं। जो चीज़ आपने अपने पास से लानी हो वो आप अपलोड कर सकते हैं और वो फ्यूचर के लिए यहाँ पे मौजूद रहती है। आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसका भी तरीका है।
تو ناظرین یہ میں نے آج آپ کو ایگزامپل چھوٹی سی تھمبنیل بنانے والی اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا ایزی ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈیزائن کرنا. باقی سب چیزیں بھی اسی طریقے سے 1 2 3 ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کینوا سیکھنا چاہتے ہوں تو میری باقی کی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں. ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.